یہودی قبل از اسلام مدینہ میں اقتصادی اور سماجی لحاظ سے اچھی پوزیشن رکھتے تھے، کیونکہ وہ کاروبار، صنعت، کاشتکاری اور سود خوری کے ذریعے سے شہر کے اقتصاد کو اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج کے درمیان اختلافات ڈال کر ان کی طاقت کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ بنو قینقاع خزرج کے ساتھ اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ رہ کر اختلافات اور قبائلی جنگ کی آگ ان کے درمیان بھڑکا چکے تھے۔ ہجرت کے بعد اوس اور خزرج نے پرچم اسلام کے زیر سایہ اکٹھے ہو گئے۔ یہودی اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی قدرت اور طاقت کا احساس کرنے لگے اور تصور کرتے تھے کہ بہت جلد تمام علاقے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور وہ اپنا مقام کھو بیٹھیں گے، اور یہ چیز ان کے تحمل سے باہر تھی۔ علماء یہود وہاں کے سماج میں اپنا ایک بڑا مقام اور درجہ رکھتے تھے، اور عام لوگ بغیر قید و شرط کے ان کی پیروی اور اطاعت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو احکام خدا کے حکم کے برخلاف کہتے تھے اسے بھی آنکھ بند کر کے وہ قبول کر لیتے تھے۔ یہودیوں کے ان تین قبائل نے پوری عرب میں سازشوں اور ریشہ کا ایک ناقابل تسخیر جال بچھا رکھا تھا، لیکن اسلام کی آمد سے یہودیوں نے محسوس کیا کہ اب حالات ان کے حق میں نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ سامنے آنے کی بجائے سازشوں میں مصروف رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل میں ان تینوں کے ساتھ معاہدے کیے کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس مشہور زمانہ معاہدے کا نام میثاق مدینہ ہے۔ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے۔ بعض مورخین میگنا کارٹا کو پہلا بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ میثاق مدینہ 622 عیسوی میں ہوا، جبکہ میگنا کارٹا 600 سال بعد 1215 میں انگلستان کے شاہ جہان اول کے زمانے میں ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ کون سا ہوا۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی ذلت امیز شکست کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہ قبیلہ عرب کا امیر، ہنرمند اور اسلحے کے لحاظ سے لیس قبیلہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش مسلمان عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ یہودیوں نے شرارت کی کہ کسی طرح مسلمان عورت اپنا نقاب اتارے، مگر عورت ڈٹی رہی۔ یہودیوں نے شرارت کی اور عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر بازار میں موجود تمام یہودی کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی اور فریاد کی۔ ایک مرد مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، واقعہ دیکھا اور اچانک اس یہودی پر دھاوا بول دیا اور موقع پر ہی اسے ہلاک کر دیا۔ وہاں پر موجود باقی دکاندار جو یہود تھے سب نے مل کر مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس مسلمان کے ورثاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر انصاف کا تقاضا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ بجائے اپنی غلطی ماننے پر یہودی ہٹ درمی اور بدمعاشی پر اتر آئے۔ یہودی کہنے لگے کہ آپ سب جنگ بدر کی فتح پر خوش نہ ہو۔ مکہ والے جنگ سے نابلد تھے، ان کی جنگی تربیت کمزور تھی، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا واسطہ پڑا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جنگ کس بلا کا نام ہے اور لڑتے کیسے ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے لوہار اور سنار بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اس لیے ان کے پاس سامان حرب بھی بڑی تعداد میں موجود تھا۔ اس قبیلے کے جنگجو جوانوں کی تعداد 700 کے لگ بھگ تھی، جو ہر وقت مسلح رہتے، لیکن یہ شریر اور فسادی لوگ تھے۔ پنڈگردی، بدمعاشی، لوٹ مار، چھیڑ چھاڑ اور دنگا فساد ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنو قینقاع کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں سبق سکھایا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے انتظامی معاملات حضرت ابو لبابہ کے سپرد کر دیے اور بروز جمعہ 15 شوال 2 ہجری کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت لے کر بنو قینقاع کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں سفید پرچم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ خود کو بہادر اور جنگجو کہنے والوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو چمکتی تلواروں کے ساتھ دیکھا تو خوف کے مارے قلعہ کے اندر مقید ہو گئے۔ 15 دن تک مسلمانوں نے ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر 16ویں روز انہوں نے ہتھیار ڈھال لیے۔ عرب دستور کے مطابق اسیران جنگ قتل کر دیے جاتے تھے۔ چونکہ بنو قینقاع خزرج قبیلے کے حلیف تھے جس کے ساتھ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا بھی تعلق تھا، اسے بظاہر اسلام قبول کیے 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ یہودیوں کی جان بخشی کی جائے۔ بہت منت سماجت کے بعد آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے تمام قیدیوں کی جان بخشی فرماتے ہوئے حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے علاقے سے نکل جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع کے تمام یہودیوں کو خیبر تک چھوڑ آئے جہاں سے یہ لوگ شام چلے گئے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے اس مضبوط قلعے سے بہت سارا مالی غنیمت جس میں سونا، چاندی اور کافی تعداد میں سامان حرب ملا۔ ان ہتھیاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 تلواریں، 3 نیزے اور 3 کمانیں لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں حصہ نکال کر باقی مال مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں بغیر جنگ کے یہودیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔